جو مقتول آصف ہے اس کی بیوی سے ملزمان کے ناجائز تعلقات تھے. اس کو معلوم ہی نہیں تھا قتل کرنا یا نہیں کرنا. ان کا نا یعنی کہ مرنے والے کا اور ان کا ایک میوچل فرینڈ تھا. تو صدر بلوال ہے نا وہاں پہ 19 کو یعنی کہ باڈی ملی تھی جلی ہوئی. نہیں یہ تو بالکل بھی رحم کے قابل نہیں ہے. یعنی کہ پہلے انہوں نے گلا دبا کے اسے مارا ہے, اس کے بعد جلا دیا باڈی کہ میں لڑکی کا ریلیٹیو بول رہا ہوں, آپ آ جائیں ہم آگے بات چلا لیتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت ایس پی انویسٹیگیشن سٹی سرفراز ورک صاحب موجود ہیں. جو یہ قتل جو معاشقے کے نتیجے میں جو قتل ہوا اور اس کے بعد مقتول کو جلا دیا گیا, ہمارے جو ساتھ ایس پی صاحب کھڑے ہیں ان کی دن رات کی انتھک محنت کے بعد جو ملزمان ہیں وہ اپنا ان کی حراست میں ہے. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ کیا تھیں, اس قتل کے پیچھے اور اس کو جلانے کے پیچھے. جی السلام علیکم ورک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمیں کچھ دن پہلے رپورٹ ہوا تھا مقتول, ابھی تو وہ مقتول ہیں آصف, ان کے بھائی نے ہمیں رپورٹ کیا تھا کہ ان کا بھائی کچھ دنوں سے مل نہیں رہا اور اسے کبھی شبہ ہے کہ شاید اسے کسی نے اغوا کر لیا. اس پہ ہم نے ایف آئی آر درج کر کے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی. تو اس کے بعد جو اس کے لاسٹ نان کانٹیکٹس تھے اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل حاصل کی. تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا ایک دوست ہے احمد رضا اور دوسرا عابد, اس کے ساتھ اس کا آنا جانا تھا, اس کے ساتھ یہ رہتا بھی تھا اور شاید ابھی بھی یہ انہی کے ساتھ ہو. ہم نے ان گراؤنڈز پہ جب اپنی انویسٹیگیشن شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ احمد رضا اور عابد جو ہے مقتول آصف کو اپنے ساتھ یہاں سے بھلوال جو کہ ضلع سرگودا کی تحصیل ہے وہاں لے گئے تھے. اور اس کے بعد جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ جو لوکل تھانہ ہے وہاں پہ ایک قتل کی ایف آئی آر درج ہے. وہ بیسیکلی ایک ڈیڈ باڈی جلی ہوئی ان کو ملی تھی جس پہ لوکل پولیس نے پھر ایف آئی آر درج کر لی. جب ہم مقتول کے لواحقین کو وہاں پہ لے کے گئے تو انہوں نے شناخت کیا کہ یہ بیسیکلی ان کا بھائی آصف ہے. اس کے بعد جو ملزمان ہیں احمد رضا اور عابد, ان کو ہم نے اریسٹ کر لیا. اریسٹ کرنے کے بعد جب ہم نے ان سے تفتیش کی تو انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جو مقتول آصف ہے اس کی بیوی سے ملزمان کے ناجائز تعلقات تھے اور اس بنا پہ ان کا لڑائی جھگڑا آپس میں ہوا تھا. تو یہ بہانے سے اس آصف کو یہاں سے لے کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے لاش کو آگ لگا کے پھینک دیا. لیکن وہی بات ہے, قانون قدرت ہے کہ ایسی چیزیں چھپتی نہیں, وہ ان ارتھ ہو گئی. اور اب جو ملزمان ہیں وہ پولیس کی تحویل میں ہیں. چونکہ قتل کا مقدمہ آلریڈی وہاں پہلے درج ہو چکا تھا لاش کے ملنے پہ, تو ایز پر جو لیگل ہمارا پروسیجر ہے ہم ملزمان کو سرگودا پولیس کے حوالے کریں گے اور وہ ان مقدمات کی تفتیش کو یکسو کر کے متعلقہ عدالت میں پیش کریں گے. جی ناظرین, کرائم نیور پیز. اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, اس طرح کی واردات میں انوالو ہوتے ہیں, ان کو سوچ لینا چاہیے کہ جو قانون ہے اس کی گرفت بہت مضبوط ہے اور وہ بھاگ نہیں سکتے. ناظرین, اسی طرح کا جو کارنامہ سر انجام دیا, ہمارے ساتھ ایس پی جو ہے سرفراز ورک صاحب موجود ہیں. یہ اسی طرح کی جو مزید جو ہے انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے جو عناصر ہیں ان سے معاشرے کو پاک کیا جا سکے. یاد ناظرین, یہاں ایک بہت ہی بڑی لرزہ خیز واردات کا خلاصہ ہوا ہے جس کے ملزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا جو اپنے مالک ہیں ان کی جو وائف ہے ان کے ساتھ جو معاشقہ شروع ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ جو مالک تھا اس کو انہوں نے بیوی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد جلا دیا. ناظرین, مزید تفصیلات جو ہیں ہمارے ساتھ یہ جو ملزمان ہیں وہ موجود ہیں, ان سے معلوم کرتے ہیں. جی السلام علیکم جناب علی. ٹھیک ٹھاک. بھئی کیا مسئلہ کیا ہوا, کس طرح یہ آپ نے سارا یہ جو ہے ارینج کیا؟ اس کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اور کاروبار حاصل کرنے. اس کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اور کاروبار کو حاصل کرنے کے لیے. آپ کے پاس کاروبار کوئی نہیں تھا پہلے؟ نہیں. تو بیوی کو کس طرح حاصل کرنا, کتنے بچے تھے اس بیوی کے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا, بیوی جو تھی ابھی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا ان کی؟ 7-8 مہینے. اچھا, تو بیوی جو تھی وہ شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی؟ خوش نہیں تھی. اچھا, تو یہ پلاننگ کیسی ہوئی, آپ نے اکیلے نہیں کی یا وہ جو ہے اپنا بیوی جو ہے اس نے آپ کو اپنا اس کے اندر اکسایا یا اس نے پلاننگ دی آپ کو؟ یہ یاروں دوستوں نے دی. تو اس کی بیوی کی رضامندی تھی اس میں؟ اس کی رضامندی اس کی بعد میں بنی. بعد میں قتل کرنے کے بعد بنی. ہاں جی.
پہلے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو قتل کیا جائے؟ اس کو معلوم ہی نہیں تھا قتل کرنا یا نہیں کرنا. بیوی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہاں جی. اچھا، تو آپ کو کیا شرم نہیں آئی کہ اتنی مطلب ایک ہستی بستی زندگی جو ہے وہ آپ نے تباہ کر دی، ایک بندے کو جلا دیا؟ آپ کے اندر دل ہے یا کوئی مطلب کوئی اینٹ رکھی ہوئی ہے؟ اس دن سے لے کے اب تک اندر سے بہت رو رہے ہیں. اب رونے کو تو فائدہ کوئی نہیں. اب آپ نے دیکھے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے. ایک انسان کو مارنا جو ہے، قتل کرنا، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. کیا دیکھتے ہو اپنا؟ کیا تمہارے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ کچھ بتاؤ، کچھ بتاؤ، بولو کچھ. صرف اس سے معافی مانگ رہے ہیں. معافی چاہیے. کس سے معافی مانگو؟ جس کو جلا، جس کو مارا ہے. جس کو مارا ہے اس سے کیسے معافی مانگو گے؟ وہ تو جب تک آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے تو معافی کیسے ہو سکتی؟ وہ معاف کرے گا تو رب معاف کر دے گا. رب معاف کر دے گا. آپ نے رب کے بنائے ہوئے بندے کو جو ہے وہ اپنا تیش نست و نبود کر دیا، اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معافی بھی مل جائے. یہ آپ مطلب آپ کا مطالبہ صحیح ہے؟ معاف کر دے باری رب کی ذات ہے. یہ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا کیا کردار تھا اس میں؟ یہ میرے ساتھ تھا اس ٹائم. بھائی بات سنو، آپ نے ان کو سمجھایا نہیں کہ یہ غلط کام ہے؟ میں نے بہت سمجھایا اس کو. کیا کام کرتے ہو؟ میں محنت مزدوری کرتا ہوں. محنت مزدوری کرتے ہو؟ تو یار اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے محنت مزدوری کرنے والا؟ وہ تو لوگوں کے گھر بناتے ہیں محنت مزدوری کرنے والے. بس غلطی ہوگی سر. آپ نے گھر اجاڑ دیا ہے. جی سر غلطی ہوگی. کتنے آپ شادی شدہ ہو؟ جی سر. کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے. 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے. کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤ گے اس عدالتوں میں 25-30 سال اگر تم بچ بھی جاتے ہو موت کی سزا؟ خدا کے آسرے سے. تو یہ تم نے پہلے سوچ لیا تھا کہ خدا کے آسرے پہ چھوڑوں گا میں؟ نہیں سر. تم نے اس کو سمجھایا نہیں کہ یہ غلط کام کر رہا ہوں میں نے بہت سمجھایا سر اس کو. پھر بعد میں ساتھ مل کے اس کے جی سر. کچھ پیسے دیے تھے اس نے بولا تھا ایک رکشہ لے کے دوں گا. ایک رکشہ لے کے دوں گا. اوہو اچھا. اپنا حق نواز صاحب، کیسے یہ آپ نے اتنا مطلب جو ہے وہ کیس کا جو ہے اس کی تہہ تک پہنچے؟ یہ اس میں نا ہمارے پاس جو ہے اپلیکیشن موصول ہوئی نا مدعیوں کی طرف سے، یعنی کہ وہ مقتول ہے اس کے بھائی کی طرف سے. اس میں وہ 31 کو ہمارے پاس آئے ہیں اغوا کی اپلیکیشن لے کے نامعلوم کے خلاف. تو اس میں بھی فردر انویسٹیگیشن میرے پاس آئی. تو ان کا نا یعنی کہ مرنے والے کا اور ان کا ایک میوچل فرینڈ تھا، اس کے ذریعے اور باقی جو ہمارا ہوتا ہے CDR وغیرہ لوکیشن وغیرہ اس کے ذریعے ہم اس تک پہنچے ہیں. یعنی کہ 2 دن ہی ہمیں سرگودا ہی گھماتا رہا ہے. وہاں پہ پھر جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں سے 2-3 تھانوں سے پتہ کیا ہے کیونکہ باڈی لاوارث ملی ہو. تو صدر بلوال ہے نا وہاں پہ 19 کو یعنی کہ باڈی ملی تھی جلی ہوئی. اس میں پھر وہاں پہ بھی FIR ہوئی ہے 302 کی. ہاں اس میں پھر جو ہے یہ ہے نا مین اسے وہاں سے گرفتار کیا سرگودا سے، اور مزید اس کی انویسٹیگیشن کرنے پر دوسرے کو لاہور سے گرفتار کیا. باقی جو اس کی وائف ہے، جو مقتول کی وائف ہے، وہ ابھی اس کا کوئی نہیں پتہ. اچھا، مقتول کی وائف کا ان ملزمان کے بقول جو ہے اس کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. اس میں یہ ہے کہ مرنے سے پہلے نا 2-3 دن پہلے اس نے طلاق لی آصف سے، مقتول سے، اور اس کے نکاح میں اب. اچھا، اس سے نکاح کر لیا اس نے؟ نکاح ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ بچانا چاہتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. اس نے اب اسے کسی کے پاس چھوڑا ہوا ہے، اپنے دوست کے پاس. یہ بتا نہیں رہا. نہیں وہاں اسلام آباد میں وہ اسے رابطہ ہے اس کا کروایا ہوا ہے. اس میں جلد اسے بھی گرفتار کر لیں گے. جلد اس کو بھی گرفتار کر لیجیے. اس کے بقول جو ہے کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں پری پلاننگ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ بھی اس میں شامل. یعنی یہ بندہ ابھی بھی قربانی دے رہا ہے. قربانی دے رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو کتنا مطلب جو آپ کی جو اسیسمنٹ ہے، آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے، اس میں کیا لگتا ہے کہ ان کو کب تک ان کی سزا کیا بنتی ہے؟ نہیں یہ تو بالکل بھی رحم کے قابل نہیں ہے. یعنی کہ پہلے انہوں نے گلا دبا کے اسے مارا ہے، اس کے بعد جلا دیا باڈی، یعنی کہ شناخت ہی نہ ہو. تو بالکل بھی جتنا بھی کیا جائے ان کے لیے کم. یہ کوئی ریکارڈ یافتہ ہے؟ ہاں ریکارڈ یافتہ ہے وہ. پر دوسرے والا ہاں. اچھا، یہ جو ادھر والا یہ جو بندہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے یہ مزدور اس نے پھنسایا اپنے ساتھ. نہیں یہ دونوں کام کرتے تھے. دونوں ریکارڈ یافتہ ہے. دونوں کام کرتے تھے آصف کے ساتھ. یہاں سے آصف کو لے کے گئے 18 کو مالک کو لے کے. ہاں کہ آپ کی شادی کروانی ہے وہاں پہ. کام کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیور. یہ لوڈنگ کا کام ہے اس کا. یہ اس کے پاس مزدور تھے. اچھا، آصف کے شادی کروانی. ہاں شادی کروانی، ایک اور شادی کروانی. وہاں پہ انہوں نے کسی سے بات کروائی ہے اس کی کہ میں لڑکی کا ریلیٹیو بول رہا ہوں، آپ آ جائیں، ہم آگے بات چلا لیتے ہیں. تو اس کی ایک شادی تو 6 ماہ پہلے ہوئی تھی. اس میں
نہیں 6 ماہ پہلے نہیں، اس میں تو اس کا ایک سال بیٹا، لگا۔ ہاں اس میں سے ایک بیٹا ہے اس کا، ایک بیٹا، چلے ہاں 3 سال لگا لیتے ہیں۔ اس سے بھی اس نے طلاق دے دی تھی، دوسری شادی اس کے ساتھ کی ہے جو یہ دوسری ہے۔ اچھا، اس کو طلاق دے کے وہ ان کے ساتھ نکاح میں چلے گی اور یہ آگے اس کی پھر شادی کروا رہے ہیں۔ ہاں یعنی کہ اس کی طلاق ہو چکی ہے، اس کے نکاح میں اب وہ، اب کوئی آگے ہاں۔ یہ تو پلاننگ ہوگی نا ہاں۔ کہ بھائی اس کی طلاق کروائی پہلے، ہوں، پھر بعد میں کو انہوں نے ہی آگے جو ہے کوئی شادی کروا دی، ہاں یعنی کہ اس کو جھانسا دے دی۔ پلان کیا تھا نا کہ اپنا کسی طریقے سے لے کے جانا سرگودے۔ یہ مقتول کو پتا تھا کہ یہ میری طلاق اس نے کروائی اور میری شادی پتہ ہے، کروا؟ پتہ ہے۔ اچھا، مقتول سارا کی پتہ۔ رضامندی تھی اس میں؟ رضامندی تھی۔ تو پھر مارنے کا کیا سبب ہے؟ مارنے کا یہ ہے نا کہ اپنا ایک کاروبار ہے، مین جو ایشو ہے، یعنی کہ 8-10 ہزار وہ ڈیلی کماتا تھا۔ کاروبار کیا تھا اس کا؟ پھر لوڈنگ ہے، لوڈنگ انلوڈنگ، یعنی مطلب صرف کاروبار کے لیے؟ صرف نہیں لڑکی کا بھی ہے۔ خاتون تو حاصل کر لی نا ہاں۔ آپ نے، بیگم ہاں تو جی۔ اس کی حاصل کر لی، ہوں۔ آگے انہوں نے آگے جو ہے نکاح کا جو ہے وہ سین بنا لیا سارا۔ سین بنا لیا۔ صرف اب جو پراپرٹی اور اس کا جو کاروبار ہے اس کو ہتھیانے کے لیے جی۔ اس کو قتل کر دیا۔ جی جی ناظرین، یہ تھی تمام کہانی، یہ تھا تمام قصہ۔ ناظرین، یہ بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں جس میں قوانین کی تھوڑی سی کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن بہرحال پولیس جو ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے، ملزمان کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، ان کو پکڑتی ہے اور ان کو آگے بھیجتی ہے تاکہ ان کو جزا اور سزا جو ہے ان کی مل سکے۔ ناظرین، لیکن یہ جو کند ذہن ہوتے ہیں، چھوٹے دماغ ہوتے ہیں، ناظرین ان کو اپنے دماغوں کو بالکل جو ہے وہ اسٹریٹ لائن رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی جو کیس ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، ان میں نہ پھنس سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ کا ہو جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔